اپنے بڑے دربار میں حاضر ہوا، تلبیہ بھی پڑھا لبیک اللہم لبیک، رویا بھی، دعائیں بھی مانگی، تو اب اس کا بہترین اثر حاجی صاحب کی زندگی پر ہونا چاہیے۔ حاجی کا تحفہ یہ نہیں کہ ہمیں زمزم لا کے دیا اور کھجور لا کے دی یا ٹوپی اور رومال، حاجی کا تحفہ اس کی اصلاح ہے، حاجی کا تحفہ اس کا سنت سے ہمکنار ہونا ہے، حاجی صاحب کا بہترین اعزاز اور اکرام اس کا پہلی والی زندگی اور اب کی زندگی میں نمایاں فرق ہونا چاہیے۔ وہ ایک حاجی صاحب حج سے آئے تھے تو لوگوں وہ کہتے تھے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے حج کیا ہے تو اب میں اور شرارت نہیں کروں گا، وہ جو پہلے کر چکا تھا وہاں چھوڑ کے آیا ہوں، اب نئے سرے سے تازہ دم ہوں۔ تو میں نے سن لی وہ بات، اتفاق سے میں بھی موجود تھا۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ کے لیے لوگوں نے ایک بات کہی ہے۔ وہ کہا وہ کیا؟ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں جب تک حاجی گھر نہیں پہنچا ہو اس سے دعا مانگو، اور جب گھر پہنچے پھر اس سے پناہ مانگو۔ تو کہنے لگے کہ میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا یہ زمزم ہے، آپ کلمہ پڑھ لیں گے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا جھوٹ شروع ہو گیا؟ نہیں۔ یہ جتنے لوگ مبارکباد دینے آئے آپ ان کے مقروض ہیں، آپ کہیں میں نہیں لے سکتا ہوں، اللہ آپ کو خود لے جائے۔ تو زمزم میں پانی ڈال ڈال کے لوگ قریب کھڑے بھی ہو جاتے، یا اللہ علم دے، بخشش فرما، وہ نل کا پانی، تو وہ تو ادھر بھی کھڑے ہو سکتے۔ یہ حاجی صاحب کا مزاج ہو گیا۔ یہی کراچی سے کھجوروں کا ڈھیر خرید لیتے، یہ مدینہ منورہ سے لایا، یہ پیغمبر پر اسلام کے تقدس پر افتراء اور جال سازی کیوں کر رہا ہے؟ صاف ستھرا کہے کہ وہاں سے آپ کے لیے دعائیں لایا اور پورے عالم اور مسلمانوں کے لیے دعائیں کی۔ یہ مثال دے رہا ہوں، کسی کو نہ کھجور کی ضرورت ہے نہ اس زمانے کے لوگوں کے زمزموں کی، لیکن حاجیوں کا فریب دکھا رہا ہوں، دھوکہ۔ یہ تربیت ناقص ہو رہی ہے۔ ایسے ہی بیل چلے جاتے اور ڈنگر واپس آ جاتے ہیں۔ مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا اور ہمارا حج اور وہاں کی حاضری ضائع نہ فرمائے، اور انہیں صدق، سچائی، دیانت، امانت، حلت اور دین کا کمال نصیب فرمائے۔ وہ ایک بزرگ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ حضرت آپ کے زمانے میں تو لوگ بہت زیادہ حج اور عمرے نہیں کرتے تھے، کئی پورے گاؤں میں ایک مشکل سے حاجی صاحب ہوتا تھا، کوئی بیمار ہوتا تو اس کے حاجی صاحب دعا کریں بیمار ہے، بھئی اتنے کعبہ دیکھا ہے۔ اچھا جی، کہیں جرگہ ہو رہا ہے کہ حاجی صاحب کو تو بلاؤ، کہیں دعائے خیر ہو رہی ہے حاجی صاحب کو بلاؤ۔ کہا آپ تو بہت سارے حاجی ہو گئے۔ تو اس بزرگ نے عجیب جواب دیا، کچھ دیر تک خاموش رہے اور پھر فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ حج اور عمرے بہت کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ تبدیل نہیں ہو رہا ہے، بس جیسے گئے تھے ویسے آئے۔ ہمارے یہاں صف میں ایک آدمی آیا اچانک، دعا کے بعد مجھ سے بڑے شوق سے ملنے لگا۔ میں نے پوچھا خیریت، کہاں سے آیا؟ کہا حج سے۔ میں نے کہا یہاں کیماڑی ڈاک یارڈ میں حج کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں حرم شریف۔ میں نے کہا جیسے ڈاک یارڈ میں آپ کی نوکری ہے، صبح جاتے تھے شام کو آتے تھے، اسی طرح اب بھی داڑھی مونڈا اور تماشا بنے ہوئے، تجھ پر کعبے اور مدینے کا کیا اثر ہوا؟ جیسے گئے تھے ویسے آئے۔ یہاں سے خطرات پیدا ہوتے ہیں کہ یا تو تعلیم اور تربیت میں کمزوری ہے یا رزق حلال ناپید ہے، اور جو سرمایہ صرف ہوتا ہے، اتنی مشقت، اتنی قربانی، جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ میری بات سمجھتے ہیں کہ حج کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حرمین پہنچنا، وہاں سے منا جانا، وہاں سے عرفات جانا، واپسی پر مزدلفہ آنا، اگلے دن شیطانوں کی کنکریاں مارنا، قربانیاں کرنا، طواف زیارت کرنا، طواف وداع کرنا، مدینہ منورہ حاضری لگانا، کوئی معمولی کام ہے، جنت کے اسفار ہے۔ اللہ نے اپنے خاص مہربانی سے آسان فرمائے۔ اب اللہ ان کو ان کی زندگی میں اور ہمیں بھی
بہترین تبدیلیاں نصیب فرمائے.